جو کریں سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ادنا حصے میں، رات کے ادنا حصے میں اپنے محبوب کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا کیوں ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی کیوں گئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا والوں کو، ساری کائنات والوں کو یہ بتانا تھا کہ مسجد اقصی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا یہ تمہارے عقل سے باہر ہے، یہ تمہارے خرد سے باہر ہے، یہ تمہارے سمجھ سے باہر ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جیسا مقتدی چاہیے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو آدم صفی اللہ جیسا مقتدی چاہیے، اگر اسے سمجھنا ہے تو زکریا علیہ السلام جیسا مقتدی چاہیے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی ذات مبارکہ ہے۔ صاف ستھری سی بات یہ کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہلے بھی تھے جب آدم علیہ السلام نہیں تھے، بعد میں بھی تھے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ یعنی امام اہل سنت جو کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی سے اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کہتے ہیں وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ یہ معراج ہوئی تو کیوں ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہوئی ہے۔ یعنی اللہ خود چاہتا تھا کہ محبوب ہمارا آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کے لیے گئے۔ بتقاضائے انسانی دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے جب کوئی کسی چیز کے لیے انکار کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دل رنجیدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ اس دن کا کنڈیشن یہ تھا، مکہ کا ماحول یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرمانے کے لیے نکلے۔ حضور پاک علیہ السلام تبلیغ فرما رہے ہیں، کسی نے کیچڑ پھینک دیا، کسی نے گالی دے دیا، کسی نے آپ کو ساحر کہا، کسی نے آپ کو مجنون کہا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس دن بہت رنجیدہ ہوئے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام میں داخل ہو جاتا، لیکن اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم بھی ہوا، گالیاں بھی دی گئی، اسلام میں بھی کوئی داخل نہیں ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دل مبارک پر رنجیدگی آئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جا کر آرام کرتے۔ جناب جبریل نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، مولا آپ جگانا کیسے؟ حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے، اے جبریل تم اپنی کافوری ہونٹ کو سنو، مصطفیٰ کا مقام دیکھو۔ اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل تم اپنی کافوری ہونٹ کو، وہ فرشتہ ہے، فرشتہ میاں ہم جیسا انسان نہیں، وہ ایسا نازک، ایسا نرم، ایسا لطیف، ایسا باریک ہے کہ وہ اگر پانی پی لے تو گلے سے پانی اترے تو پانی بھی دکھائی دے۔ وہ فرشتہ ہے، فرشتہ نوری مخلوق ہے، اور اسے حکم یہ ہو رہا ہے کہ جناب آمنہ کے شہزادے کے قدموں تلے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، جناب جبریل کھڑے ہو گئے ہیں، حکم یہ ہوتا ہے تم اپنی کافوری ہونٹ سے میرے نبی کے قدموں کو بوسا دو۔ اللہ اکبر، ہی سے ادب کا پتہ چلتا ہے کہ جو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اونچی آواز میں بات کرنا، آواز لا ترفعوا، بات نہیں کرنا، سیدھی سی بات ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بارگاہ میں جب تم آؤ اپنی آواز کو پست رکھو، تمہارے اعمال جو ہے تباہ کر دیے جائیں گے، تمہیں معلوم تک نہیں چلے گا۔ کچھ بھی ہو، اگر عربی ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ کیا ہے وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، ہم عجمیوں سے زیادہ جانتا ہے۔ لیکن جہاں تک کی بات ادب کی ہے تو الحمدللہ ادب آج بھی ہندوستان کے سنیوں میں موجود ہے۔ وہ ادب یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اونچی آواز میں نہ ہم سلام پیش کرتے ہیں اور نہ اونچی آواز میں نبی کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو فرمایا کہ کافوری ہونٹ سے چوم لو۔ اب کافوری ہونٹ جیسے لگتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے،
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ جبریل کیسے آنا ہوا؟ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ نبی کی برابری کرنے والوں، نبی کو اپنی طرح کہنے والوں، نبی کو بشر کہنے والوں، کبھی تمہارے گھر میں یہ پیغام آیا ہے کہ اللہ تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، یہ تبھی ہوگا جب ملک الموت پار کرنے آئیں گے، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ یہ نبی کی بارگاہ ہے، نبی کی بارگاہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جا کے جبریل کہہ دو میرے نبی سے کہ آئے، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جناب جبریل امین آئے، آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد جنتی لباس آپ نے زیب تن فرمایا۔ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری بنی وہ براق، یہ پہلی سواری، اور دوسری سواری مسجد اقصی سے، آ جائیے اسی بات پہ، بلیک ہول پہ، مسجد اقصی سے مسجد حرام کے آسمان دنیا کے سیر سدھائی پر جو آئے وہ فرشتوں کے کندھوں پر، یعنی دونوں بازوؤں سے فرشتوں نے پکڑا رسول اللہ کو اور سیدھا خانہ کعبہ کے اوپر آئے، اور وہاں پر آنے کے بعد میں یہ دوسری سواری اور تیسری سواری پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک جناب جبریل کے پر پر رسول اللہ سوار ہو کر گئے۔ پانچویں سواری جب جبریل امین تھک گئے، سدرا پر جا کر تھک گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آگے بڑھ۔ جبریل کہتے ہیں اگر یکسرے برتر موئے پرم فروغ تجلا بسوزت پرم۔ علامہ رومی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے سارے بالوں پر جل کر تجلیت ربانی کی وجہ سے خاکستر ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، بس میرا یہی آخری مقام ہے۔ یہ 5 سواریاں ہوئی نا، 5 سواریوں کو میں نے ذکر کیا۔ مسجد اقصی میں جناب آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، جناب شیس علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کے رشتے میں دادا لگتے ہیں۔ اللہ اللہ، جو رشتے میں دادا لگتے ہیں۔ جناب ابراہیم بھی ہے جن کے دین کے ساتھ رسول اللہ آئے ہیں، وہ بھی ہے، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں شہزادے یہ مصلی امامت ہمارا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ یہاں پر سمجھانا مقصد یہ ہے کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ آدم پہلے آ گئے، لیکن میرے حضور نے حضرت آدم کو بنتے دیکھا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جناب یحییٰ پہلے آئے لیکن حضور نے ان کو قتل ہوتے دیکھا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جناب ابراہیم پہلے آئے لیکن حضور نے آگے نمرود میں جاتے دیکھا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جناب اسماعیل ذبیح اللہ پہلے آئے لیکن حضور نے ان کی گردن پر چھری چلتے دیکھی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جناب موسیٰ پہلے آئے لیکن کوہ طور پر جانا اور تجلیات ربانی کو دیکھنا حضور نے دیکھا ہے۔ یعنی جو کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوگا سب آمنہ کے لال کے سامنے تھا، اسی لیے تو سب کے سب پیچھے کھڑے ہیں۔ مصلی امامت، اس سے پتا چلا کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت ہی بھاری ذمہ داری ہے، اس پر کھڑے ہو جانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جناب جبریل کے پر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے بازوؤں پر پہلے آسمان کی طرف مسجد الحرام کی طرف سدھارے، اور اس کے بعد میں وہاں پہلے آسمان پر آواز آئی، کون ہے؟ جواب میں آیا میں جبریل ہوں، میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا اہلاً و سہلاً مرحبا یا رسول اللہ، اہلاً و سہلاً مرحبا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر
दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर, तीसरे आसमान से चौथे आसमान पर, चौथे आसमान से पांचवें आसमान पर, पांचवें आसमान से छठे आसमान पर, छठे आसमान से सातवें पर आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं। जनाबे जिब्रील जो है आप खड़े